الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ الرحمن نے جہاں دنیا کی ہر قسم انواع کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں اس کے من کی، نفس کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ انسان اس کی نگاہوں میں حقیقت بہت کم آتی ہے، اس کی نظر دھوکہ کھا رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے ویسا ہے نہیں، جو محسوس کر رہی ہے ویسی حقیقت نہیں، یہ جان کے بھی انجان بنا رہتا ہے۔ پنکھے کے پر 3 جگہوں پہ ہیں، درمیان میں خلا ہے، بالکل اس کے قریب چل رہا ہوتا ہے، اس کو دائرہ لگتا ہے، دور سڑک پہ صحرا میں اسے پانی دکھتا ہے مگر وہ سراب ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اس کائنات کے اندر کچھ چیزیں نفسیاتی طور پہ مزین ہو کے رہ گئی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ پہلی چیز، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ انسانی نفسیات میں، خواہشات میں شہوات و ملذات، ٹیسٹ اور ذائقے مزے کی نظر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ سدا یہ جوانی رہے گی، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنی کمائی، مرد اور عورت، اللہ نے جو ان کے درمیان فطرتی اور طبی رجحان اور میلان، پیار یا محبت کا عنصر رکھا ہے کہ نسل انسانی چلے، مگر اس کا نفس ضروریات زندگی سے،
حدود دین سے نکل کے شہوات کے میدانوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو الہ نہیں اپنے نفس کو الہ بنا کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی سدا ہے، عورتوں کے میلے ہوں گے، میں ہوں اور بس یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ والبنین، بیٹے اور بیٹیاں اللہ دے دے، دکھاوا، نمود، نمائش، اکڑ، دوسروں کے اوپر اعتزاز۔ خبردار میرے اتنے بچے ہیں، میرے درجن بیٹوں کی ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میری اتنی بڑی فیملی، اتنا بڑا خاندان، میرے اتنے بھتیجے، اتنے بھانجے ہیں، اور ان چیزوں میں مست رہتا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، کروڑوں اربوں کا مالک ہو کے، ملینوں کا مالک ہو کے ان ڈھیروں کو حقیر سمجھتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائیں، اسی گیم میں لگا رہتا ہے۔ ایک فیکٹری ہے 2 ہو جائیں، 4 ہیں 8 ہو جائیں، اس شہر میں ہیں دوسرے شہر میں بھی ہو جائیں، اس ملک میں ہیں کسی دوسرے ملک میں بھی یونٹ لگ جائیں۔ یہ خزانوں کے پیچھے من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے میں مرد اور عورت لگے ہوئے ہیں، من نہیں بھرتا۔ والخیل المسومہ، ٹرانسپورٹری میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں اور سواریوں کے پیچھے نشان لگے ہوئے، برانڈڈ، المسومہ، یہ فلاں نسلی گھوڑا ہے، یہ فلاں نسلی گاڑی ہے، یہ برانڈڈ ہے، یہ میرے پاس آج برانڈ چل رہا ہے، یہ سٹیٹس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، بس میرے پاس ہے۔ انہی چکروں میں ہے۔ والانعام، فارم بنا کے، کھیتی باڑی کر کے، جانوروں کو رکھ کے، والحرث، یہ جناب میں آج کل ٹنل فارمنگ کر رہا ہوں، میں بے موسم پھل لا رہا ہوں، سبزیاں لا رہا ہوں، پوری منڈی پہ میرا ہولڈ ہے، باغات میرے ہیں، غلہ میرا ہے، اناج میرا ہے، یہ جدھر دیکھیں کھیت میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، بیچارہ نہیں جانتا کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ جتنا جمع کر لیا ہے، سٹاک کر لیا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ دنیا کا ہے، اور دنیا بہت جلد بدلتی ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ بڑی جلد بدلتی ہے، کبھی زمین منہ کھولتی ہے تو خزانے غرق، قارون اندر، اور کبھی دھوکہ دیتی ہے تو جن طاقتوں پہ مان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، تیرے رب کے پاس ان ساری چیزوں سے بہتر نتیجے کا بھی مال ہے، کچھ اور بھی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو سامنے لگا ہوا ہے یہ عام مال ہے، عام لوگوں کے لیے، آپ خاص بندے ہیں، کاکے لے آئیں بھی اندروں، لانا گودام سے، فلاں جگہ سے لانا، آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا نتیجہ، ٹھکانہ، مال، دولت، خزانے ہمارے پاس ہے۔ اب محبوب کو اللہ نے کہا ان کو کہو، قل، انہیں بتاؤ، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، پوچھو گے نہیں کہ حسین و جمیل عورتیں ہوں، خواتین ہوں، مستورات ہوں، بچیاں ہوں، جوانی ہو، شراب و شباب و کباب ہو، دولت، مال و متاع، زیورات، سونے چاندی، ڈھیر خزانے، بہترین سواریاں، گاڑیاں، ماڑیاں، کھیتی باڑی، فصل دولت، بھرے ہوئے گودام، غلے، اناج، پھل فروٹ، دنیا کا مال، اس سے بہتر اور کیا ہوگا بھائی؟ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ پوچھو گے نہیں؟ اللہ کہتے ہیں اگر نہیں پوچھ رہے تو میں خود نہ بتا دوں کہ وہ کیا ہے؟
قل اُنَبِّئُکم بخیر من ذالکم، یہ ساری چیزوں سے بہتر، مگر کن کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو اتنا کچھ رکھ کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں اپنے ڈیفنس کی فکر ہے، دفاع کی فکر ہے، انہیں اپنی ذات کی فکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بیوی بچوں کے لیے سوچ کے اتنا بنا رہے ہیں، میرے بیٹے کو کل کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اللہ نے سورہ حشر میں، حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہے، کر اکٹھا جتنا کرنا ہے، تجھے ہم نے خالی ہاتھ اپنی طرف بلانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا، مومن ڈر جا، سنبھل جا۔ بس مکان بنائی جا رہا ہے، سائڈ پہ کوئی سیفٹی وال نہیں، کوئی فصیل نہیں، کوئی حفاظت کے لیے بند نہیں باندھے گا۔ جہاں بنا رہا ہے یہ دریا کی وادی ہے، لاہور میں کافی ساری عمارتیں دریا کے حدود میں بن گئیں کہ اب اس میں پانی کون سا آئے گا۔ پنڈی میں برساتی نالوں میں لوگوں نے رہائشیں رکھ لی کہ یہاں کون سا آنے والا ہے، فصلیں کاشت کر لی، لیکن جب سیلاب آتا ہے وارننگ دی جاتی ہے، جو مان جاتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو نہیں پھر ہم نے ان کو ڈوبتے دیکھا ہے، تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن خیالات میں پڑا ہے۔ آؤ میرا ڈر، میرا خوف، میرا تقوی، پرہیزگاری، یہ جن کے لیے تو کما رہا ہے، پتہ نہیں تیرے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ پالنے میں اور تربیت کرنے میں بڑا فرق ہے جی، کتنے بچے پالے ہیں اتنے، کتنی بہویں پالی ہیں اتنی، کتنی بیٹیاں اتنے، کتنے رشتہ دار پالے ہیں جناب، میں نے ساری زندگی رشتے ہی تو پالے ہیں۔ پالنے میں اور تربیت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پال کے پالتو جانور تو شاید اسے اللہ آٹومیٹکلی سمجھ دے کہ تو مالک ہے، وہ تیرے سامنے بھونکے گا نہیں، اکڑے گا نہیں، دم ہلائے گا، ایک دفعہ بلائے گا، جانور ہو کے، طوطا ہو کے، بھیڑ بکری ہو کے، گدھا ہو کے تیرے سامنے تیرے ایک اشارے پہ آئے گا۔ لیکن خود کو بھی سمجھ اور رب کو پہچان، تو رب کے کہنے پہ اور آوازوں پہ کتنا ہے۔ یہ جو جن کو تو پال رہا ہے، اگر ان کی تربیت کتاب و سنت سے، وحی سے، اللہ کے علوم سے، رب کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سیرت طیبہ سے تیاری صحیح نہیں کر پایا تو یہ گھر میں پالے ہوئے دشمن ہے، گھر میں پالے ہوئے دشمن، یہ تمہاری اولادیں تمہاری دشمن، یہ تمہارے بچے تمہیں کاٹنے والے ہیں۔ اللہ نفسیات بتا کے اب کہتے ہیں بہتر کیا ہے وہ سنیے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جو کچھ بھی تم بنا رہے ہو یہ سارا ہم نے جنتوں میں تمہارے لیے چھپا رکھا ہے۔ جنت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو آنکھوں سے اوجھل ہو، سرپرائز، ہم نے تمہارے لیے سرپرائز رکھے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، میں نے دنیا بھر کے لوگوں کی نیچر کو، نفسیات کو پڑھا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر اداں دا ہوئے کہ تھلوں پانی لنگدا ہوئے، اتنے شیشہ ہوئے، لشکاں پیندیاں ہون، لائٹاں لگیاں ہون۔ آپ دیکھتے ہیں کینال روڈ کے قرب و جوار میں پراپرٹی مہنگی کی ہوتی ہے۔ لاہور دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، باقی کسی علاقے میں چلے جائیں، کیا کچھ نہیں ہمارے شہر میں، لیکن کیوں جاتے ہیں ان وادیوں میں جہاں دریا ہیں، چشمے ہیں، پانی بہ رہا ہے، درخت جھک جھک کے پانی کو چھو رہے ہیں، مرمری بدن، سب اتار کے جوتے پاؤں پانی میں پسار کر کے چار پائیاں پانیوں پہ رکھ کر کے کتنی موج سے بیٹھ کے کہتے ہیں جی مزہ آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے سامان میں نے تیار کر رکھے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ٹرپ 8 دن کا، 2-3 دن کا، ہفتے 15 دن کا، مہینے کا، آخر مڑنا پڑتا ہے، پھر وہی بے ہنگم سی زندگی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس سے اچھا تیار کیا ہے نا، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ لوکل ہے، یہ ڈومیسٹک ہے، یہ بدبودار ہے، اس میں
خباثت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، خطرہ بھی ہے چھن جانے کا۔ آج لکھ پتی ہے، کل ککھ پتی ہو گیا ہے، آج دینے والا ہے، کل بھیک مانگ رہا ہے۔ ممکن ہے۔ مالک کہتے ہیں توجہ کرو، کل کی پلاننگیں کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پلاننگ سوچ سمجھ کے کرنا۔ میری ذاتی لائف میں کبھی حیران ہوتا ہوں، جملہ تو جس نے بھی لکھا کمال لکھا، میری اپنی لائف میں ایک ایک منٹ کی پلاننگ ہے۔ میں نے اتنے بجے کہاں ہونا ہے، اتنے بجے کہاں ہونا ہے، یہ اندازہ ہے، یہ تخمینہ ہے، یہ اسٹیمیٹ ہے، اتنے بجے پیریڈ کو چھوڑنا ہے، اتنی رستے کی ڈرائیو ہے، اتنا رستے میں رش ہے، یہ رکاوٹ ممکن ہو سکتی ہے، اتنے بجے یہاں پہنچنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، آگے دن رات آپ کے میرے پلاننگ میں ہے۔ آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، ایک دکان کو ڈبل کرنا ہے، یہ ابھی پلازا بنانا ہے، وہ والا خریدنا ہے، وہ میرا ٹارگٹ ہے، اس پہ میری نظر ہے، میں نے اتنا کام وسیع کرنا ہے، اتنی شادیاں کرنی ہیں، اتنے تعلقات بڑھانے نبھانے ہیں، اتنے ظاہر اتنے مخفی رکھنے ہیں۔ میں جو ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ کل کی پلاننگیں سوچ کے، ایک کل وہ بھی ہے کہ صبح فجر میں ساتھ ہوتا ہے، جمعے یا ظہر میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو دفن بھی ہو گیا۔ ایک منٹ پہلے خبر ملتی ہے جناب میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ یہ جو موت کے ساتھ کل ہے، اس میں بہتر کیا ہے وہ پتہ کر۔ یہ جب کل آنی ہے نا، اللہ کی قسم دل کے جگری یار، ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی، ایک دور سے ہنس آ گیا اور پرندوں میں اس کا دل لگ گیا، ہر پرندے نے محبت کا اظہار کیا، آخر موسم بدلا، اس نے ان کو کہا یار میرے جانے کا نا موسم آ گیا ہے، میں اب رہ نہیں سکتا۔ ہم بچے تھے، ہم نے جب یہ کہانی پڑھی تو اس وقت بھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یاروں کو چھوڑنا، جدائی آسان نہیں ہوتی۔ 4 دن کہیں رہ لیں، جانور مانوس ہو جائے تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بچوں نے گھر میں طوطے پالے ہوتے ہیں، وہ کہیں مر جائے، چوزا مر جائے تو رو رو کے برا حال کر لیتے ہیں۔ یہ تو باپ ہے۔ اس ہنس نے بولا کہ میں نے واپس جانا ہے، روکا پرندوں نے، لیکن جانے والے کب رکتے ہیں۔ کہانی اگرچہ فرضی تھی لیکن حقیقت پہ مبنی تھی۔ آخر کار پرندوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ جس کی جتنی ہمت تھی اتنا ساتھ دوڑا، راستے میں رہ گیا، اڑا، کچھ اور آگے، آخر ہنس کو اکیلے ہی جانا پڑا۔ جناب جگری یار ہوں، ڈبل بیڈ پہ کبھی الگ نہ سونے والی بیوی ہو، منہ ماتھا چوم کے گھر میں لانے والی، لے جانے والی اماں ہو، جب تک آپ گھر میں نہیں آئے وہ نیند نہ لیتی ہو، باپ دروازے پہ منتظر بیٹھا ہو، بھائی نہ آنے پہ پریشان ہو۔ یہ تیرا وہ والا کل کا سفر ہے جہاں ہر بندہ اپنی ہمت تک دوڑے گا، کوئی نہلانے تلک، کوئی کفنانے تلک، کوئی چارپائی اٹھانے تلک، کوئی جنازے تلک۔ بڑے سارے یار جنازے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کام ہے جی پیچھے۔ کچھ لوگ قبرستان تلک اور پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، ساڈے وس دی گل نہیں ہے دیتے۔ کچھ تجھے قبر میں اتارنے تلک، کچھ کروٹ دلانے تک، کچھ آخری کپڑا نکالنے تلک، کچھ اوپر مٹی ڈالنے تلک، اور کچھ ہیں جو دعا تک۔ آخر سارے کہیں گے یار بھوک لگی، واپس آؤ، بریانی کھولو، کھانا کھولو، دیکھاں دے منہ کھولو۔ وہ جو کل ہے نا، وہ کل کی پلاننگ کی بند کوٹھڑی ہے۔ شدید ترین سردیوں میں گھر کے خریدے ہوئے ہزاروں کمبل، تجھے ایک کمبل دے جائیں تو مجھے ضرور بتانا، تیرے نیچے کوئی بہترین قسم کا لاکھوں کا گدا، میٹرس کوئی دے دیں تو مجھے کہنا۔ ایک چٹائی ملتی ہے کفن کے ساتھ، وہ بھی یاروں نے اب شروع کر دی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں، ننگی مٹی پہ لٹاؤ، مہنگے ترین گرمیوں کے جوڑے اتار کے، وہ جب لٹھا دیا جائے گا نا، اور اگر موسم گرمی کا ہے
کوئی اے سی نہیں, کوئی پنکھا نہیں, کوئی فین نہیں. او بھائی کتنا کمایا تھا, کوئی ایک تو رکھ دو, کوئی ایک تو رکھ دو, وہ کوئی پرانا ماڈل ہی رکھ دو. نہیں, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, یہ ان کے لیے کرتا گیا, یہ تو تھوڑی دیر کے بعد تجھے چھوڑ کے نہ آج اماں رات ٹکے گی, نہ ابا ٹکے گے, نہ بھیا ٹکیں گے, نہ کوئی بیوی رکے گی, نہ کوئی بیٹا, نہ بیٹی. جہاں بابا کو چھوڑ کے آئے ہیں ڈر لگتا ہے. بابا جی بچوں کو ڈر لگتا ہے. سیکیورٹی گارڈ گن مین کوئی نہیں آئے گا. کتنے کتنے رکھے تھے, بہترین گاڑیاں لش پش, بیٹھیں گے اخبار پڑھیں گے. 2-3 دن کی پھوڑی کی مسافت ہے, آہستہ آہستہ. پہلی پلاننگ یہ ہوگی ڈیتھ سرٹیفکیٹ, جائیداد میں نام چینج, وقت لمحات لکھو, تھا ہے نہیں, مرحوم لکھو لیٹ, نہیں آ پائے گا. بیوی کو بیوہ لکھا جائے, بچوں کو یتیم لکھا جائے, مال کو بانٹا جائے وراثت. اور لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں, انہیں وکنا تو ایس مکان نے, یہ کڑا انہاں کو رہنا. جناب اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو کہو میں اس سے بہتر نہیں بتا دوں. یہی چاہتے تھے نا دنیا میں, پھریں گھومیں سیریں کریں, ہنی مون منائیں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, قرآن جب لفظ بولتا ہے تو ہلا کے رکھ دیتا ہے. ازواج مطہرہ, دبے لفظوں میں کسی بھی بیوی سے پتہ کر لیں, اس کو اپنے شوہر پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے شکوہ ہوگا, شکوہ ہوگا. کسی بھی شوہر سے پوچھ لیں, بیوی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اپنے اندر مخفی جذبات ضرور رکھتا ہے. یہ تو کتے بس آگے کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں جو تو نے سوچ رکھا ہے نا کہ بس کوئی پوچھ نہ ہوئے کچھ نہ ہوئے, تے خالص اور مخلص ہو, پیور ہو, من پسند ہو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, تیرا رب پاک سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک. ازواج مطہرہ, وفادار حیادار پاکیزہ جوڑے. جس اسٹائل میں جیسے سوچے گا وہ تجھے میسر. وردوان من اللہ, اور مالک بھی راضی. ایتھے دنیا چ مرضی دا رشتہ کرن لگی ہے, کتے ابا راضی نہیں, ماں تے ڈگا نا ماسی ال گیا. اگر چچا کی طرف رشتے کا سوچ لیا, اماں بگڑ پئی, پیو تے گیا نا, پھر دادکیاں تے مرے ہیں. کہیں اماں راضی نہیں, کہیں ابا راضی نہیں, کہیں پھپھو راضی نہیں, کہیں خالہ راضی نہیں, کہیں ماموں ناراض ہے, کہیں ممانی ناراض ہے, کہیں ہمسائے ناراض ہیں, کہیں دادا ابو بگڑے ہوئے. اچھا وہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے میں نے جوڑا تھا وہ تمہیں اچھا نہیں نہ لگا. مالک کہتے ہیں تم جیسا بھی پاکیزہ رشتہ دنیا میں عورت کے بارے میں, مرد اور مرد کے بارے میں عورت تصور کرتی ہے, ایسا جوڑوں گا تم بھی راضی. ورضوان من اللہ, تمہارا مالک اور خالق اور رب بھی راضی. ایسی کل کی پلاننگ کر. اچھا جی یہ پلاننگ کروں. اللہ کہتے ہیں واللہ بصیر بالعباد, لیکن بندے کیا کرتے ہیں, اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے, اسے اندر کا بھی پتہ ہے, اندر کیا چل رہا ہے, ظاہر باطن یہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے میرے جو ہے نا وہ کل کی تیاری کر کے, آخرت کی تیاری کر کے, راتوں کو جاگ کے, فرائض کو نبھا کے, تہجدوں میں اٹھ کے, مناجات کر کے, وبالاسحار ہم یستغفرون, اور صبح سویرے معافیاں مانگ مانگ کے پھر کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ تیاری پوری کی ہوئی ہے, پھر بھی کوئی کمی بیشی ہے تو معاف کر دینا. تیاری پوری ہے. کیسے کرتے ہیں تیاری؟ الصابرین, صبر سے. ایک ایک لفظ اللہ کی قسم زندگی کی حقیقت کو اور نفسیات کو بیان کر رہا ہے. صبر نہیں ہوتا جب مال سامنے ہو, دولت سامنے ہو, عورت سامنے ہو, شراب سامنے ہو, کباب سامنے ہو, آزادی ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, وڈیرا ہوں, کسی کو مجھے حساب نہیں دینا, تو پھر اللہ کی منہیات سے رکنا, یہ صبر بڑا مشکل ہے. نہیں ملی کوئی چیز, صبر کر لیا, یہ ایک اور پہلو ہے. چیز سامنے پڑی اور پھر ڈرے,
یوسف کی طرح دعوت بھی موجود ہو، حسن بھی موجود ہو، جوانی بھی ہو، شہرت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، خاتون اول بھی ہو، ہے تلک کی ڈیمانڈ بھی ہو، اور پھر کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ والا صبر، والصادقین، جو ظاہر ہے وہ باطن بھی ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر بھی ہے. والقانتین، سارا کچھ کر کے رب کے سامنے ڈر ڈر کے، جھک جھک کے، گڑ گڑ کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، قنوت کر کر کے، مانگ مانگ کے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت. ایک ایک لفظ کو اگر چنوں تو ایک ایک جمعہ بنتا ہے. کیا ہے قنوت؟ صرف ایک رکعت 3 رکعت پڑھ کے، اختلاف کر کے، ہاتھ اٹھا کے یا چھوڑ کے، رکوع سے پہلے یا بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ نبی لا الہ الا منہ پہ ہاتھ پھیرا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے یا سجدے میں چلے گئے، یہ قنوت ہے. والقانتین، پوری زندگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عاجزی، انکساری، مٹے ہوئے، جھکے ہوئے، گڑ جانے والے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹنے والے. والمنفقین، اپنے کل کے لیے خرچ کرنے والے، کل کے لیے، کل کے لیے. ولتنظر نفس ما قدمت لک، آقا نے کہا تیرا مال وہ ہے، ما اکلتا فافنیت، تو نے کھایا، تیرے وجود میں طاقت آ گئی، فضلہ نکل گیا، یہ تیرا مال ہے. تو نے پہن لیا، پرانے کر لیے، یہ تیرا ہے. جو پیچھے چھوڑ گیا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے. لڑیں گے کہاں لگائیں گے؟ تو دن رات مسجد میں گزارتا تھا، وہ کہاں گزارتے ہیں؟ تو بھی برسرے بازار، رونق کے بازار بنا ہوا تھا. پھر تو نے نہیں سوچا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، والمنفقین، جو خرچ کر کے آیا نا وہی تیرا ہے، وہی تیرا ہے. حضرات کہاں کیا خرچ، کہاں لگایا؟ کل کے لیے کچھ دیا، دنیا میں اکاؤنٹ بنائے، بینک بیلنس بنائے، جمع کیے، آگے کیا بھیجا ہے؟ جو کھجور کھا لیے وہ آ گئی، جو دے دی ہے یہ جہنم کے اور تیرے درمیان ڈھال بنے گی. جو دائیں ہاتھ سے دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا، یہ صدقہ ڈھال بنے گا، یہ عرش کا سایہ دلائے گا. وہ قبر، وہ نشر، وہ حشر، وہ حساب، وہ میزان، وہ اڑتے ہوئے اعمال نامے، وہ نتیجے کا دن، وہ سرٹیفکیٹ، وہ پاس اور فیل ہونے کے چکر، وہ رب کی ناراضگی اور رب کی خوشنودی. تیار کیا کیا ہے کل کے لیے؟ جب آپ جاؤ گے، میں جاؤں گا، آدمی جب مرتا ہے، آدم کا بچہ، سب منقطع، سب منقطع، انقطع عملو، تیری ہر چیز کاٹ دی جائے گی. اگر آگے تیرے کام آئے گی تو ان میں ولد صالح یدعو لہ، بچے پالے ہوئے نہیں، تربیت یافتہ، صلاحیت کے مالک، کہ تیرے مال و متاع، ویلفیئر، کام، جو منصوبے تو نے چلا رکھے تھے وہ ان کو بڑھانے والے ہوں، گھٹانے والے اور کاٹنے والے نہیں ہوں. بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا، یار ابے نے تو بڑے اجاڑے پائے ایسی، اینوں دے، انوں دے، اوتھے رکھ، اوتھے رکھ. ہاں، اسی ساری زندگی ترستے ہی رہ گئے، حالانکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے. وہ نہیں جی آپ لوگوں پہ لگاتے ہیں، ہمیں ہم نظر ہی نہیں آئے کبھی. کھا کھا کے، یونٹ بنا بنا کے، فیکٹریاں، پراپرٹیز، مربے، فصلیں، پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی ابا برا ہی نکلا ہے. یہ بھی روک لو، یہ بھی روک لو، یہ بھی روک لو، یہ بھی روک لو. بڑی ساری یہ اولادیں دیکھی ہیں زندگی میں بھی، بعد میں بھی، پتہ چلے صحیح کہ ابا کہیں. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. کہا ولد صالح، بچوں میں اتنی صلاحیت، اتنا دل، اتنا ذوق، اتنا شوق، اتنی تڑپ، اتنی فکر کہ تیرے پیچھے پیسے لگائیں بھی اور تڑپ کے مانگیں بھی، بے شک بوڑھے کیوں نہیں ہو جائے. ہماری والد کے ساتھ، ماں کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ 2-4 ماہ 6 ماہ ہفتہ مہینہ سال وابستگی رہتی ہے. آہستہ آہستہ لوگ قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں. قبر کتے سے بھول جاتے ہیں, سکی اولادیں بھول جاتی ہیں. اللہ سے ذریت اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی, اللہ اگر بیٹا نہیں تو اس سے اگلا, وہ نہیں تو کوئی آگے, وہ نہیں تو کوئی آگے, کوئی بچوں کے بچوں میں سے کوئی بچہ نکلا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دادا ابو کو, آج ہمیں دادا ابو کی قبر کا پتہ نہیں ہے. میں نے والد صاحب سے بھی پوچھا, میں نے اپنے چچاؤں سے بھی پوچھا, تایا جی سے بھی پتہ کیا, رشتہ داروں سے بھی, کہ میں بہت مناسب سی عمر میں تھا کہ لمبا سفر کر کے کہیں دور اپنے گھر سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے سفر پہ دفنایا گیا. ریتلا علاقہ ہے. ان کی قبر تو نہیں مجھے ملی. ان کے بچوں کو شاید ہوگی فکر, میں یہ نہیں کہتا نہیں, لیکن میں نے بظاہر نہیں دیکھا. لیکن اللہ کا شکر ہے, فخر نہیں, کوئی میرے دادا جی کی محبت, کوئی ان کی نیکی, کوئی ان کی تربیت کا حصہ کہ ان کے ساتھ رہا. میری زندگی کا کوئی دن نہیں ہے جب دادا جی کو یاد نہ کیا ہو, میں ان کو بھولا ہوں. وہ حج, وہ عمرہ, وہ دعا, وہ خیرات, وہ صدقات, جو بھی ہے, اللہ تعالی آپ کو ایسی اولاد, ایسی تربیت, جو کم از کم تیرے پیچھے کھڑے ہو کے جنازے میں تو دعا کرے, جنازے میں تو دعا کرے. یہ بھی نہیں ہم سے ہو سکا. کل کے لیے کیا ہے, کیوں, پرابلم کیا ہے, ہم یہ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, آج پھر ذرا اس آیت کو دیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کی وجہ بتائی ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے, ہاتھ پکڑ لیتا ہے, جیب پہ پہرے دیتا ہے, نا 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 نا, نوٹ نہ کڈی, اتنے نہ لاویں, اینی نسل, اینے آل, اینے اولاد, جاتا رہے گا, تیرا راز ختم ہو جائے گا, تیرا پرافٹ کیا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں فقیریوں کی طرف, غربت کا ڈر, مہنگائی کا ڈر, کل کا ڈر, مستقبل کا ڈر, ہم اور غم, فکریں اور ٹینشنیں, کیا بنے گا پاکستان کا, کیا بنے گا ملک کا, وطن کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, انہی چکروں میں پڑا رہا. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کل قبر میں کیا بنے گا, نشر میں کیا بنے گا, حشر میں کیا بنے گا. تو مالک الملک نے یہ شیطانی اثرات ہمارے اوپر ہیں, ان کو زائل کریں. اور یہ دینے سے ہوتے ہیں, دینے سے. بڑا آپ کو کہے گا, ہم اکثر جواب نہیں دیتے, کوئی فقیر آ جاندہ ہے, وہ یار چھٹے نہیں ہے گئے, کھلے نہیں ہے گئے, اچھا پھر صحیح, اللہ بھلا کرے ہمیں. وہ کو کدی کہہ بھی جاندے نے, بھاجی کدی چھٹے رکھ بھی لیا کرو. مہینہ تے سانو ہو گیا, ایسے اشارے تے وہندے بھی جدوں بھی ملے ہو تسی یہی کیا, چھٹے کو نہیں, کھلے نہیں ہے گئے, کدی رکھ بھی لیا کرو. بھلے پڑے ہوں لیکن دل تنگ. اللہ کہتے ہیں شیطان کہہ رہا نہیں دینا, نہیں لگانا, ضرورت مند پہ نہیں لگانا. ویسے آج ایک کام کریں, جا کے گھر میں تھوڑا سا مطالعہ کیجئے گا, جمعے کے خطبے کے ان مندرجات کو دیکھیے گا. میں جس آیت کو پڑھوں وہ 268 نمبر آیت ہے. اس سے تھوڑا پیچھے کو اگر چلیے گا تو یہ پچھلے رکوع میں, رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور کمال کہا ہے اس سورت کے, اس پارے کے تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, یہ جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, ایک دانہ مکی کا زمین میں بویا ہے, ہم نے اس سے پودا نکال کے اس میں 7 سٹے لگا کے, بھٹے لگا کے, چھلیاں پیدا کر کے, ان کے سنابل بنا کے, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, ہم نے 100 دانے بھر دیے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ تو ظاہری مثال ہے ایک کھیتی کی, جو ایک دانے کو 7 بالیوں اور 7 بھٹوں میں بدل کے 100 دانے ان میں پیدا کر کے اتنا کچھ تجھے دکھا سکتا ہے, وہ تیرے اعمال کو 700 گنا, بلکہ یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں, واللہ یضاعف, اللہ ان گنت لا تعداد اضافے کر کے, بڑھوتریاں کر کے, بڑھا کے, اور اتنا 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 لمن یشاء, جس کے لیے جتنا چاہے وہ کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ ان اضافوں سے بھی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یہ کہنے کے بعد اللہ پھر کہتے ہیں, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ,
یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لیکن دے کے یہ امید نہیں رکھتے. حضرت علی دا قول ہے جی جدے دو دے شر تو بچو، جدے نال نیکی کرو دے شر تو بچو. آپ نے شر سے بچنے کے لیے نیکی کی تھی یا اللہ کے لیے کی تھی؟ اگر اللہ کے لیے کی ہے تو پھر کوئی امیدیں نہیں ہوتی. پھر وہ ڈس لے، پھر وہ مخالفت کر جائے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے، تیرے سے سیکھ کے تیرے بھئی تو نے جو کام کیا ہی اللہ کے لیے. میں پچھلے دنوں ایک دکاندار سے ملا شہر میں، ایک ہی برانچ ہے ان کی، باقی برانچز ان کے نام پہ بڑی ساری کھل گئیں. چپے چپے پہ مختلف جگہوں پہ میں دیکھ رہا تھا، تو حسن اتفاق ملاقات ہو گئی. تو میں نے پوچھا تو کہتے ہیں یار میرا نا کاریگر بھج گیا، میں نے کوئی آرڈر دینا تھا، میرا کاریگر بھج گیا. میں کہا جی چنگے کاریگر بناؤندے ہو، بنائی جاندے ہو، نویاں دکاناں کھولی جاندے، بھجی جاندے، تسی ہوتے کہندے یار میں جدوں لینا نا تے چھوٹے بچے ہوندے نا، اللہ کے لیے ان سے کرتا ہوں. ان کے اڈے ہیں، اللہ نے ان کے لیے رزق کھولا ہوا ہے، وہ ان کو ملتا ہے، پریشان بھی کرتے ہیں، ہوتی بھی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کے لیے تھوڑا کیا ہے، وہ جس کے لیے کیا ہے وہ اور دے دیتا ہے. تو یہ ذہن ہمارا نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں احسان جتلا جتلا کے، دکھ دے دے کے، یہ جو کام کرتے ہیں وہ نہیں. جو اس سے بچے ہیں ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو ماضی کی فکر، نہ ان کو مستقبل کا ڈر. اللہ کے ہاں اجر ہی اجر، نیکی ہی نیکی. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، جو مال دے کے یتبع عذاب، دکھ دینا ہے نا، میں تیرے نال آنے کی، میں تیرے نال کی تھی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہہ کے ویسے ہی ٹال دیں. جڑا اسی لفظ کہی تھا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، یہ قول معروف ہے ہمارا، اللہ بھلا کرے. میں ایک دن کہہ بیٹھا اس اشارے پہ اللہ بھلا کرے، کہتے جی اللہ تو کر دے، کدی تسی بھی کر دیا کرو. قول معروف، رٹے رٹائے جملے. پھر جان چھڑانے کے لیے جب پتہ ہو کہ بندہ 2 نمبر ہے، صحیح نہیں ہے، تب بھی کچھ کرنا تو پڑتا ہی ہے. آیا ایک اشارے پہ بار بار نوک کری جائے، میرا منہ دوسری طرف توجہ نہیں دے رہا، پھر بار بار. جب میں نے دیکھا کہ یہ ہٹنے والا نہیں، میں نے ہاتھ ایسے کر کے میں کیا جھولے لال کہندا ساڑھے نال دئیو، ہو گیا وہ جو نہیں چھوڑ رہا تھا. یعنی دنیا دینے والے نے بھی کبھی ایسے ہمیں پوچھ کے دیا، حقدار ہے گا کہ نہیں ہے گا. فجر پڑھی ہو نہیں پڑھی، چل فارغ. زور پڑھی ہے نہیں، تجھے نہیں دینا. اثر پڑھی ہے، وہ پوچھ کے دیتا تو شاید آپ اور میں جو لے کے بیٹھے اس کے مستحق نہ ہوتے، سرجی نہ ہوتے، محترم واقعی نہیں ہوتے. اماں قبروں میں چلی گئی مگر وہ جملہ نہیں بھولا. اسی اگلے اشارے پہ سوسا روڈ پہ آیا ایک نشئی، تو میں نے ذرا جیسے انداز ہوتا ہے، جیسی تربیت، جو ذہن بنا ہوتا ہے بندہ وہی کہتا ہے معذرت یار تیری مہربانی. اماں کہندی دے نو. میں نے کہا اس نے نشے پہ ہی لگانا ہے کہ اللہ نے کدی پوچھ کے دیتا تو کتنے لاؤنا، اسے پتہ نہیں ہے تو نے کہاں لگانا ہے. جب وہ دیتا ہے جانتے ہوئے بھی، اور ان کو روٹی روزی دے رہا ہے، چاہتا تو نشہ کرنے والے کو اٹھا دیتا، زنا کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، جرم کرنے والے کو دے. احسان کیسے جتلا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر تو نے یہ کیا تو پھر تیرے لیے اچھا نہیں. واللہ غنی حلیم. یہ اللہ کے حوصلے ہیں کہ غنی ہو کے دے بھی رہا ہے اور جانتے ہوئے پھر دے رہا ہے کہ تو کہاں لگاتا ہے. ہمارے دے کے ہمارے ہی رستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. یاد کر گنجے کو، یاد کر کوڑی کو، یاد کر اس اندھے کو. پڑھا ہے نا واقعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اندھا ہے، پوچھا کیا چاہیے، کہا یار غربت چ مرنڈیاں. ہاتھ پھیرا، آنکھیں بھی مل گئیں، مال بھی مل گیا. کوڑی سے پوچھا، کہیں یار باقی تو ٹھیک ہے، ہتھاں تو لوکی نفرت کر دے. ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، مال دے دیا. تیسرے کو یار باقی تو اللہ دی رحمت ہے، آ سر تے جڑے وال کوئی نہیں نا، لوکی گنجا کہہ کے مار چھڑ دے، آ کتے گنج لک جائے نا. بال مل گئے. اللہ نے آزمائش کے طور پہ پھر بھیجا، فقیر بنا کے. فقیر بنا کے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ فقیر جو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہو، ممکن ہے فرشتہ ہو، ممکن ہے آزمائش ہو. ڈانٹیے مت، جھڑکیے مت، بگڑیے مت، اوکھے مت ہو.
اور یہ مت کہا کریں کدی محنت بھی کر لیا کرو، کما بھی لیا کرو، چنگی بھلی جوانی ہے، ہٹے گٹے ہو۔ فرشتہ آیا بڑا صحت مند فقیر بن کے آیا، کہنے لگا یار ماڑا بندہ کچھ دے، کہندا لے تیرے لیے کماؤں رہا، اپنی محنت نال کمایا۔ بتایا، کہا میں وہی ہوں جب تو اس حالت میں تھا اور تو نے کہا تھا کہ یہ میری خواہش ہے اور مجھے رب نے بھیجا تھا تب دینے کے لیے، آج لینے کے لیے۔ گیا مال اور اسی حالت میں لوٹایا۔ دوسرے نے بھی یہی کیا۔ تیسرا بولا، کہنے لگا یار یہ دن نہ میرے تے بھی سی، میں بھی انہاں حالات چ سی، میں ماضی نہیں بھولیا۔ ایسے ہی کوئی آیا تھا اور اس نے مجھے پوچھا تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کوئی اللہ دا بندہ سی، انہیں پتہ نہیں کیڑی دعا پڑھی، مینوں بیماری بھی چلی گئی، مال بھی مل گیا، اس میں میری کوئی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، لے جوان تینوں جنہ چاہیے لے جا۔ کہنے لگا نہیں میں لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تیرے مال و زر میں برکت دے، تیری جان میں صحت میں برکت دے۔ تو حضرات شیطان ڈرائے گا، دل تنگ کرے گا، مجبور کرے گا، بخل سکھائے گا، کنجوسی سکھائے گا۔ اور قرآن کا انداز بڑا کمال ہے، یعدکم الفقر، ادھر ڈرائے گا، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء، مسیتے 100 روپیہ دعا کے بھی پوچھو رسید لیا، رسید لا، شناختی کارڈ نمبر دے، ایڈریس دے۔ اللہ کی قسم یہ چونکہ کام کرتے رہے ہیں، کیا کیا سننی پڑتی ہیں، جو کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اور کبھی کبھی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یار جتنا ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اتنا دیا تو کچھ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دروغے بنا کے رب نے بٹھایا اس لیے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہے گا یہ گلے چ پاؤن لگا ہے، بعد چ کرنے تو مولوی نے، آئیتے دین لگا ہے، کھات کاری نے جانے نے۔ بلکہ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، ایک تحریر تھی، ایک مولانا ہے، ان کے دوست نے جا کے انہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے اس ادارے کو فنڈ آیا ہے، شیخ الحدیث ہیں، انہیں کہا یار یہ بچیاں دی روٹی تے اتنا پیسہ لگتا ہے، میں حساب لایا ہے، کھانے پہ اتنا لگتا ہے، چارپائیوں پہ اتنا لگتا ہے، باقی لوازمات، بجلی بل، تسی جڑا اتنا پیسہ بھیجا نا وہ دے وچوں مولانا نے اینیاں دی شاپنگ کیتی ہے، مینوں اندر دیاں خبراں نے، میں نے وہ پڑھا ہے، اللہ کرے حقیقت ہو اور ایسے ہی ہو، لگتا نہیں ویسے۔ انہوں ملیا، جفی پائی، کہنے لگے یار تیری بڑی مہربانی، تو مینوں یہ دسیا کہ انہاں دیاں یہ لوڑاں بھی سن، اس مد چ تو میں کدی دیتے ہی نہیں، اور چیک کاٹا اور کہا کہ یہ دنیا کا متقی انسان، بہترین انسان، قال اللہ کہنے والا، قال الرسول کی فضا میں رہنے والا، دن رات ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والا، سکا باپ اتنا نہیں کر سکتا جتنا وہ یہ کر رہا ہے، تو آج تک تو میری آنکھیں بند تھی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں ماشاءاللہ، شکوک و شبہات۔ لیکن شیطان کیا کرے گا؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ۔ پرسوں ایک جگہ ورکشاپ میں بیٹھا تھا، میں نے بھائیے سے پوچھا سنا کیا کیسے جا رہی ہے؟ کہندے بھاجی جدوں دا کرونا آیا نا مر گئے میں نے ایسے ہی شادی کا ذکر کوئی چھیڑا، کہنے لگے جی اللہ دا شکر ہے کرونا آ گیا سی، حال بک کیتے ہوئے سانو پیسے واپس نہیں ملے، آ نہیں ہویا، ڈی جے بینڈ فلاں ہر چیز، لیکن کہندے اسی بھی پھر جیڑا نا جی کرونے نو دھوکھا دیتا، وہ جدن بین ہونا سی اس تو اسی پہلے ڈی جے ہونی نو سد کے جو سی اپنے لوازمات پورے تو منگڑیاں تو مہندیاں تو فلاں تے اہیں پھر جڑا جی جو کرنا سی کر وکھایا۔ میں کہا کنا کہ لگے؟ کہندے یار یہ نہیں گنی دے، جدوں پتراں دیاں خوشیاں ہون تو پھر گندا کون ہے؟ میں نہیں گنے۔ میں کہ ادو کرونا، کہندا جی پھر بھاویں پھڑ تڑ کے کرنے پہن، کیتے تو ہیں، اگر کنجریاں نچانی ہوں تو کوئی چٹ نہیں، کوئی پرچی نہیں، کوئی رسید نہیں، دتھیوں پہ دتھیاں، پھر منہ میں پکڑ پکڑ کے، آنکھوں میں ڈال ڈال کے، کہاں کہاں کیسے کیسے، یہاں کہے گا لگا دے، پھینک دے، دے دے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہ تمہیں فحاشی عیاشی پہ لگاتا ہے، حق اور خیر اور بھلائی کی جگہوں پہ ڈراتا ہے، نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اوے سنو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کمی بیشیاں معاف کر دوں گا،
تو دے کے دیکھ میں اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا اپنے فضل سے، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیری آل میں، تیری پشتوں میں، تیری نسلوں میں ایک ہی دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، رہنے والوں کو پھل دے۔ جائیے پتہ کیجئے جو دنیا میں کہیں پھل نہیں مل رہا ہوتا وہ مکے میں میسر ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے لیے ان معاملات میں اپنے کل کی آپ نے اور میں نے فکر کرنی ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، صدقۃ جاریہ، اور علم ینتفع بہ۔ آپ نے اپنے مال کو، پیسے کو، سرمایے کو، اگر اپنے بچے اس صلاحیت کے قابل نہیں نکلے تو یہیں ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، میرے پاس بڑے اور راستے ہیں، بڑے راستے ہیں۔ شاید آپ کو، ہر بندے کی اپروچ ہوتی ہے، ہم تو ڈیلی دیکھتے ہیں۔ میں ایک ہفتہ پہلے سٹاف روم میں بیٹھا ہوں، ایک بچہ آیا اور منہ لپیٹا ہوا، کہنے لگا سر بات کرنی ہے، ذرا سائڈ پہ ہو کے گئے۔ کہنے لگا سر محنت بھی کرتا ہوں، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں، کمائی بھی کرتا ہوں، گھر کی پوری نہیں ہوتی، فیسیں نہیں دے پا رہا، لیٹ فیس کے ساتھ جرمانے ہو رہے ہیں۔ سر ایسے لوگ موجود ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایسے بچے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی۔ اگر تیرا بچہ نہیں جا رہا، اس کا ذوق نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ متبادل روٹ، آلٹرنیٹ، یہ نہیں مل رہا، مارکیٹ میں کچھ اور ہے، ان پہ لگائیے، محنت کیجئے، پیچھا کیجئے، ساتھ دیجئے، لباس کا، خوراک کا، تعلیم کا، فیسز کا، تربیت کا۔ اور ممکن ہے کہ تیرے جانے کے بعد شاید اپنے بھول جائیں اور وہ زندگی بھر تجھے یاد رکھے، زندگی بھر۔ میں ایسے طالب علموں کو جانتا ہوں جو آج بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں جتنے شاید والدین کے ساتھ اتنے نہ ہوں، کیوں؟ ان کی محبتیں، ان کی مہربانیاں، وہ پیسے والے، وہ ثروت والے، وہ دولت والے، وہ مال والے۔ اپنا مستقبل بنائیے، یہ بچہ نہیں بنا، یہ آپ کا کل بنا ہے، یہ آپ کا کل بنا ہے۔ کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ، اللہ نے اگر ہمت دی ہے، اپنے کھا کھا کے اجاڑ ہیں تو کوئی بات نہیں، آزمائش آ گئی ہے۔ یہ مال، یہ بنون، دنیا کی زینت، یہ دشمن، ماں باپ کو مار دینے والے، گردنیں اتار دینے والے اور یہاں تک پھینک دینے والے۔ مثال تو میں نے دی تھی، شاید یاد ہو، میں نے ایک میت کو نہلاتے ہوئے اس کی پوری پچھلی کمر کی جو جلد ہے، وہ یہ پٹھے والی جو چارپائی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی نیچے رہ گئی، جیسے یہ فش نہیں ہم بسا اوقات لیتے، یہ گرل فش، تو اس کا نیچے والی جلد وہ اس شکنجے کے ساتھ جکڑی جاتی ہے، پھر اس کو کبھی تیل لگا کے، کبھی چھری سے رگڑ رگڑ کے اتارنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ پیس جو ہے وہ صحیح سلامت وہاں ہیٹر تک پہنچ جائے، ٹیبل تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے۔ ماں کی پوری کمر کی جلد اتر کے وہاں رہ گئی، اور اس کمر میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کیڑے پڑے ہوئے، اولاد زندہ ہے۔ یہ وہی ماں ہے جو 50 مربوں کے ارد گرد گھوڑی پہ چڑھ کے اپنے بچوں کے لیے، یہ وہی ماں ہے۔ اگر کسی اور پہ لگایا ہوتا تو یہ دن شاید نہ ہوتے۔ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں، جب بچے پھینک دیتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی اللہ آسرا اور سہارا دے دیتا ہے۔ تو اپنے مستقبل کے لیے شیطان کے ڈراووں سے مت ڈریے، کل کی تیاری کیجئے، اور یہ جو حصہ میں نے کہا ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ایمان والو اپنے دیے ہوئے صدقے احسان جتلا کے، باتیں کر کر کے، تکلیفیں دے دے کے، کیا یہ کر رہے اس آدمی کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، رب پہ ایمان بھی نہیں، آخرت پر یقین بھی نہیں؟ تو مثال سنیے، یہ بلندی کے اوپر تراب ہے، مٹی ہے، وہاں پہ کچھ جو ہے وہ بارش یا ہلکی پھلکی یہ شبنم آئی اور پھر وہ تیز بارش نے اس کو بہایا، وہاں فصل نہ رہی، بہہ گئی اور لینڈ سلائڈنگ ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، بنائے ہوئے گھر بھی گر گئے، کھیتی بھی گئی، فصل بھی گئی، اور لگائی ہوئی فیکٹریاں بھی گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ کافر ہیں، جو یہ دے کے کرے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مضبوط دل اور جگرے سے دیتے ہیں۔
ہمارے ایک استاد جی تھے، کہا کرتے تھے پت گڈیاں نہیں دوڑ دیاں، دل دوڑ دینا۔ اور ایک اور بھی کہا کرتے تھے پت یہ ہاتھ نہیں دیندے، دل دیندے نا۔ بس اوقات بڑا بڑا خزانہ پڑا ہوتا ہے، بندہ صاف کہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہی دوسرا کوئی آتا ہے تو اس کے لیے سارا کچھ ہی کھلا ہوتا ہے۔ ابا دوائی کا کہہ دے تو نہیں ہے، اماں کہہ دے نہیں ہے، کسی سائڈ سے چھوٹا سا بس میسج یا مس کال آ جائے تو دل دوڑتے ہیں، یہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ سے دینے والا دل بھی مانگے، اللہ یہ دل دے، یہ ہمت دے، یہ طاقت دے، یہ توفیق دے کہ میں مستقبل کا سوچوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ ربوہ پہ ہے، اصابہ وابل شبنم آئی ہے، اور چھوٹی سی فوار کے ساتھ۔ اب جو نیو ٹیکنالوجی ہے فصلوں کی، وہ ڈائریکٹ پانی لگانے کے نہیں ہے، جسٹ پانی کی فوار اور شاور کے اوپر۔ چلیے موٹر وے پہ سکھی کے قریب جو ہے وہ گول بنی ہوئے ہیں فصلیں، ہمارے ہاں باہر بھی اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی دی کہ اس کے اندر پھل دگنا آتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَّلٌ، بارش نہیں تو شبنم کافی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اللہ نے مثال دیا، يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بڑی ساری کھجوروں کے باغ بھی ہوں اور اناب بھی ہوں، انگور بھی ہوں، نہریں چل رہی ہوں، ہر طرح کا پھل ہو، اور اس کو بڑھاپا ہے، وَلَوْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اولاد چھوٹی چھوٹی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک طوفان آئے اس میں آگ ہو، پورے درختوں کو، فصلوں کو، پھلوں کو جلا کے رکھ دے، سارا کچھ ختم ہو جائے، اور یہ موت کے منہ میں ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے، کمانے والا کوئی نہیں، تیرے پہ کیا گزرے گی؟ اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ دے کے جو احسانات جتلاتا ہے وہ یہی سمجھ لے اس کے پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مومنو پاک صاف ستھرا دل سے وہ دیا کرو، وہ مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم زمین سے پھل فروٹ آپ کو فصلیں دیتے ہیں، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، دیتے ہوئے یہ نہ کہا کرو آ سیزن چ نہیں نکلیا چلو یہ زکوٰۃ دے دو، یہ نہیں جا رہا اچھا انہوں ادھر کاٹ دو بھیج دو، ہمارے گھر میں نہیں کوئی کھاتا چلے ہمسایوں کو بھیج دو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، دیتے ہوئے یہ دیتے ہو اگر تمہیں کوئی دے تو کبھی لیتے ہی نہیں، الا ان تغمضوا فیہ، پھر تمہاری نظریں بدلیں، پھر تمہارا دل بدلے، تمہارے ماتھے پہ تیور آئیں، واعلموا ان اللہ غنی حمید، جان لو تمہارا رب غنی بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے۔ آج کی ملاقات میں ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہم نے اور آپ نے لینا ہے۔ شیطان ڈرائے گا، دھمکائے گا، نہیں دینا، نہیں خرچ کرنا، روک کے رکھ، ہاتھ روک، کل نے کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں خرچ کر میں اور دوں گا، لگا میں دوں گا، میں بڑھاؤں گا، بڑھانا میرا کام ہے۔ وہ ڈرائے گا دنیاوی کاموں میں، شیطانی کاموں میں، فحشی میں، عیاشی میں، تیرے سے لگوائے گا، ادھار تک کنگال بھی کر دے گا، فکر کوئی نہیں، لیکن اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے پریشان۔ تو اپنی اس نفسیات کا علاج کرنے کے لیے عرش کے خزانے کے مالک سے رابطہ کرتے ہوئے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ عرش کے خزانوں میں سے دے گا، اور یہ میرے محبوب نے دعا سکھائی تھی اپنے صحابی کو، میں تجھے عرش کے خزانوں پہ دلالت نہ کر دوں کہاں ہیں کیسے ملتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا یہ کثرت سے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز میرا رب دل بھی وسیع کرے گا، من بھی دے گا، ہاتھ بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، فضل بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، ہمارے کل کی ہماری قبر نشر حشر کو بھی اچھا کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خطبہ دیتے، درمیان میں بیٹھتے، پھر دوسرے خطبے میں قوم کو واعظ و نصیحت کرتے۔ جو ساتھی ٹائم پہ پہنچے بسم اللہ، جو لیٹ ہوئے، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات کے اوپر شیطانی غلبے، دنیا کی شہوات، ملذات، خواتین، مال دولت، پیسہ، خزانے، سونے چاندی، محلات، انسان کی کھیتی باڑی، باغات،
اور اس کی سواریاں، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، بنائیے ضرور بنائیے، لیکن اللہ کے ہاں جو بہتر ہے اس کی تیاری رکھیے۔ کل کہاں جانا ہے، جہاں چھوڑ دیا جانا ہے، اور آنے والے کل کی خبر نہیں، ابھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی اپنا اکاؤنٹ کھولیے، کچھ اس میں ڈالیے، کچھ اس میں بھیجیے، وہ آپ ہی نے بھیجنا ہے، اور کچھ ایسا کر جائیے کہ پیچھے اولاد نماز اپنی پڑھے اور آپ کا اکاؤنٹ بھرا جائے، یہ صدقہ اپنا دے، اکاؤنٹ تیرا بھرا جائے، یہ قربانی اپنی کرے، جتنا اس کو ثواب ملے اتنا تجھے بھی ملے، یہ کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ تجھے بھی عطا کر دے۔ دعائیں کرنے والے، اور دیکھا نہیں آپ نے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کے میدان میں گزر گئے، عمر کتنی ہوگی، بوڑھے کتنے ہیں، پھر ماں باپ یاد آئے تو رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے میرے والدین کو معاف کر۔ تو یہ والدین کے لیے یہ اولاد ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ ایسا علم کسی کو پڑھا دیا، کسی کو لکھا دیا، خود پڑھے ہوئے نہیں پڑھی ہوئی تھی امی ہماری، کہا کرتی تھی پوت نہیں میں پڑھی تسی پڑھ لو۔ تو اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ، لفظ حرف ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اگر خیر اور بھلائی کا کوئی معاملہ ہم سے ہوتا ہے تو وہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے، والد کے کھاتے میں جاتا ہے، دادا ابو کے ہاں جاتا ہے، اباؤ اجداد جو ان کے آگے تھے جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ کے ہاں تو کمی نہیں، وہ تو بڑے وسیع فضل والا ہے، سب تک جائے گا۔ تو آئیے جوانی میں اپنے والدین کی معاونت سیکھیں، ساتھ بٹائیں، ہاتھ بٹائیں، وہ دینے والے ہوں تو روکنے والے مت بنیں، اور آگے بڑھیں، داد دیجئے، لوگوں میں تعریف، اپنوں میں بیٹھ کے، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ تو یہ تربیت ہونی چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے وطن کے کسی بھی غریب کو، فقیر کو، اللہ رات کو ایسی نیند مت دینا جو بھوک پہ مبنی ہو۔ اللہ تو بڑا وسیع ہے، رزاق ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، الہ العالمین مدد فرما ہماری، ہمارے وطن کی، ہماری مٹی اور دھرتی کی۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ جو لڑے ہوئے ہیں آپس میں ملا دے، اللہ یہ دوریوں کو قربتوں میں بدل دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ جو بچے نکلے ہوتے ہیں کل کا حادثہ دیکھ کے، دکھ تو پہلے بھی بڑے ہیں، لے کے بیٹھے ہیں، وہ گوجرے والا، کل راجووال والا، وہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے ٹیروں کے نیچے۔ حضرات اللہ کے لیے محتاط، آپ بھی ہوں، ہم بھی ہوں، بچے بھی ہوں، تو یہ چھوٹے چھوٹے پھول مسلے جاتے ہیں اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اللہ حفاظت فرما ان بچوں کے جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں، امانتے ہیں، ان کو خیر و عافیت سے پہنچایا کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔